بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسا عمل جس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک معذور لڑکی کو صحتیابی عطا فرمائی جو بچپن سے ہی معذور تھی، تو اس نوجوان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحتیابی عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو حضرت حبیب عجمی ایک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا مالدار شخص تھا۔ ایک ہی اس کی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، اللہ سے رجوع کر۔ وہ اکثر آتا اور اسے کہتا کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، کہاں دولت لے کے جاؤں گا۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ عجمی جب بھی اس کو کہتے کہ وہ یہی کہتا کہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان مجھے توبہ کروا کے گیا۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، وہ کیسے؟ کہنے لگے، حضرت جی کل میں منڈی گیا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا، تو بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، باقی بھی سامان ساتھ تھا۔ وہ سامان خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ اچانک سڑک پر ایک مزدور پر نظر پڑی۔ ان میں 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا، چہرے پر بڑی روشنی تھی۔ میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور اللہ کو جو منظور ہو تو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہ سامان ہے، فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار لوں گا۔ سودا طے پا ہو گیا۔ اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہیں راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگا چاچا جی اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ سامان پٹھی پر رکھ کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگا نفل چھوڑ دیے، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لے کہ میں کام چور ہوں، میں نوافل بعد میں پڑھ لوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، رمضان بھی نہیں تھا۔ میں اس نوجوان کو گھر لے کے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا بڑا نیک ہے، نمازی ہے۔ راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہی دے دو، بڑی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، وہ بزرگ شخص کہنے لگا نہیں چاچا، حلال رزق کماتا ہوں، اگر سامان آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار پورے نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا۔ میں نے طے کیا ہے تو اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی کھانا پک گیا ہے، اسے کہو روٹی کھا لے۔ میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار دیے اور کہا کہ بیٹے میرے ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا بتائیں۔ میں نے کہا کھانا پک گیا ہے، روٹی کھا لے۔ کہنے لگا معافی چاہتا ہوں چاچا جی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جاؤ گے؟ کہا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر مزید لالچ نہیں کرتا، پھر قرآن پڑھتا ہوں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ آپ بتائیں تو افطاری میرے ساتھ کر لو۔ میں اسے مسجد چھوڑایا، افطاری کے بعد اسی لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہ وہیں سو گیا۔ میرے
20 سال کی معذور بچی کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی۔ معزز سامعین اکرام، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا، ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی معذور۔ ہم میاں بھی اس کے کمرے میں گئے، کہا بیٹی ایک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، آج ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ بیٹی کو کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے، وہ بیٹھک میں سو رہا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھا، اس وقت دروازے پر کون ہے؟ معزز سامعین اکرام، بیٹی کی آواز آئی، دروازہ تو کھولنا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں بیٹی کو 20 سال ہو گئے تھے، کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی۔ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہیں۔ ہم دونوں رونے لگے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، یا اللہ تو کتنا غفور ہے، یا اللہ تو کتنا ستار ہے، یا اللہ تو کتنا غفار ہے۔ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگی آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے میرے ابو جان، اب میرے دل میں خیال آیا کہ اگر واقعی یہ نوجوان ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فضل کر دیا، مجھے شفا دے دی۔ کہتی ہے کہ ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، ایک خط چھوڑ کے گیا تھا، لکھا تھا اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب الہی کے بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا اور تمہارے اوپر بھی فضل کیا ہے۔ سبحان اللہ، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی فرمان برداری میں گزارے۔ نوجوانوں اپنی جوانیاں سنواریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی دنیا و آخرت کو کیسے سنوارتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، نوجوانوں کو چاہیے اپنے گھروں میں عبادت کیا کریں، برکت والے اسباب پیدا کریں۔ نوجوانوں اپنے جوانی کو سنوارنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ذکر الہی کا اہتمام کیا کریں۔ اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے اللہ کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ذکر الہی کا اہتمام کیا کریں۔ معزز سامعین اکرام، نوجوانوں وقت پر فرض نماز ادا کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نوجوانوں اللہ کا تقوی اختیار کریں، کھانا اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں۔ معزز سامعین اکرام، رزق کی تلاش میں صبح جلدی نکلنا اللہ تبارک و تعالی کے برکت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ معزز سامعین اکرام، خرید و فروخت میں ایمانداری کا ثبوت دینا، مالی صدقہ کرنا۔ نوجوانوں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ شکر گزاری اور تعریف کرنا۔ مستقبل میں نوجوانوں اگر اپنا مستقبل سنوارنا ہے تو استغفار کا اہتمام کرنا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی کثرت کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن
آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔